راضی کریں اللہ کو۔ شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تھوڑی سی توجہ ہے، جمعہ کا دن آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جب تک نہیں مریں گے جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کا پروگرام ایک نیا دن میں ہم حاضر ہیں اور ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں بہت اہم اس کا کردار ہے اگر ہم توجہ کریں۔ جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے منہ کی صفائی۔ ہمارے پیارے دین اسلام میں صفائی ستھرائی کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک و صاف رہتے تھے۔ بدن تو بدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ بالوں میں کبھی جوئیں پڑی۔ مکھیوں کا آنا اور جوؤں کا پیدا ہونا گندگی کے سبب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور جسم مبارک خوشبودار تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک خوشبودار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے محفوظ رہے۔ صفائی کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ستھرا ہے، ستھرا پن پسند فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے صحن صاف رکھو اور یہودیوں سے مشابہت نہ کرو۔ ہمیں صفائی کا حکم دیا گیا، ہمیں اپنے بدن کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ظاہری باطنی پاکی پسند فرماتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر طرح پاک رہے، جسم، نفس، روح، لباس، بدن، اخلاق، بلکہ ہر چیز کو پاک صاف رکھے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنا نہ صرف اجر و ثواب کا سبب ہے بلکہ اس کے بہت سے دنیاوی بھی فائدے ہیں۔ گندگی اور آلودگی نہ صرف اسلام میں ناپسند چیز ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، صفائی ستھرائی اسلام نے تو ہمیں سمجھائی ہے اور یقیناً اس کا دنیا اور آخرت دونوں ہی میں نفع و نقصان ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر صاف ستھرے رہیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے بھی معاملات میں ہماری درستگی کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خلال کرنے والے کتنے عمدہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ اور خلال کرنے والے کتنے عمدہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا خلال کرنے والے؟ فرمایا، وضو میں خلال کرنے والے اور کھانے کے بعد خلال کرنے والے۔ وضو کا خلال کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، جبکہ کھانے کا خلال کھانے کے بعد ہے، اور اعمال لکھنے والے دونوں بزرگ فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی بات شدید نہیں کہ وہ جس چیز پر مقرر ہیں اسے اس حال میں نماز پڑھتا دیکھیں کہ اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہو۔ کھانا کھانے کے بعد کسی لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلال کرنے والے کتنے عمدہ ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ جب وضو کریں تو بھی خلال کا خیال رکھیں، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کلی ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی خلال ہے، اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اور ساتھ ساتھ جب کھانے سے فارغ ہوں تو فوراً کھانے میں کے بعد جو ہے وہ دانتوں کا خلال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد کسی لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے۔ جب بھی کھانا یا کوئی غذا کھائیں خلال کی عادت بنانی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ خلال نیم کی لکڑی کا ہو، یعنی کہ آپ جب بھی خلال کرنے کا ارادہ ہے تو کوشش کریں کہ نیم کی لکڑی کو استعمال کریں کہ اس کی تلخی سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے اور یہ مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ جی نیم کی لکڑی سے اگر آپ خلال کریں گے تو منہ کی صفائی کا بھی سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسوڑوں کو بھی یہ مضبوط کرے گا۔ بازاری جو لکڑیاں وغیرہ آتی ہیں اور اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں تو عموماً موٹی اور کمزور ہوتی ہیں۔ ناریل کی تیلیوں کی غیر مستعمل جھاڑو کی ایک تیلی یا کھجور کی چٹائی کی ایک پٹی بلیڈ جس کو کہا جائے کے ذریعے سے کئی مضبوط خلال کی تیلیاں تیار ہو سکتی ہیں۔ جو ہمارے عام طور پر گھروں میں جو جھاڑو وغیرہ یوز ہوتی ہے وہ ناریل کی جو ہے وہ تیلیوں کی جھاڑو ہوتی ہے، تو اس کی جو تیلی ہوتی ہے یہ تھوڑی نرم ہوتی ہے، مسوڑوں کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح چٹائی وغیرہ جو کھجور کی بنتی ہے اس کی ایک جو پٹی ہوتی ہے اس کو بھی اگر توڑا جائے تو کئی پٹیاں بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تیلیاں بن جاتی ہیں، ان سے بھی اپنے دانتوں کو خلال کیا جا سکتا ہے اور مسوڑوں کو تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات منہ کے کونے کے دانتوں میں خلا ہوتا ہے اور اس میں بوٹی وغیرہ کا ریشہ پھنس جاتا ہے جو کہ تنکے وغیرہ سے نہیں نکل پاتا۔ اس طرح کے ریشے نکالنے کے لیے میڈیکل اسٹور پر مخصوص طرح کے دھاگے ملتے ہیں۔ نیز آپریشن کے آلات کی دکان پر دانتوں کی اسٹیل کی ریزنی بھی ملتی ہے، مگر ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ مسوڑے زخمی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات منہ کی صفائی سے تعلق رکھتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو عام طور پر منہ کے ذریعے وہ ہمارے معدے میں اترتی ہے، اور جب اگر اللہ نہ کرے کہ وہ جو غذا کے اجزاء ہیں وہ داڑھوں کی خلا میں رہ جائیں تو پھر وہاں پڑے پڑے سڑتے ہیں اور منہ کے اندر جو ہے وہ جراثیم پیدا کرتے ہیں۔ تو ان کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ ان کی صفائی کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم کوئی خلال کریں، اور عام طور پر اگر مسوڑوں کے پاس جگہ خالی رہ جائے تو وہاں اکثر ریشے وغیرہ رہ جاتے ہیں اور پھر لوگ اس کو مختلف چیزوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مسوڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے عام طور پر یہی دیکھا ہے کہ جب کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہو اور کھانا وغیرہ کھایا جائے تو کھانے کے بعد عام طور پر لوگ جو ہے وہ خلال کے لیے تیلی مانگتے ہیں۔ جب مانگتے ہیں اور گھر والوں کے پاس وہ مخصوص تیلیاں نہ ہوں تو ماچس کی تیلی ہی لا کے دی جاتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یوز نہیں کی ہوئی ہے تیلی وہی لائی جاتی ہے اور پھر اس کا آگے کا بارود کا مسالہ ہٹا دیا جاتا ہے، توڑ کے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس چیز سے خلال کرنا ہے وہی چیزیں استعمال کریں، اور اس کے لیے بہترین ہے جو چٹائی کی چھال ہوتی ہے اس سے نکلی ہوئی تیلیاں، یا جو ہے وہ ناریل کی نرم تیلیاں جو ہوتی ہیں ان سے جن سے جھاڑو بنائی جاتی ہے وہ تیلی یوز کی جائے تو انشاءاللہ داڑھ بھی محفوظ رہے گی۔ اچھا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کھانا کھانے کے بعد داڑھ وغیرہ میں کوئی چیز پھنسی رہ جائے تو تیلی سے نکالی جاتی ہے، اور جب یہ نکال لی جائے تو پھر اس کا کیا کیا جائے، اس کے بارے میں بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان وغیرہ سے نکلے تو نگل جائے۔ یعنی اگر کسی نے کھانا کھایا اور محسوس ہوتا ہے کہ گوشت کے ذرات عام طور پر روٹی کے بہت باریک باریک ذرات عام طور پر دانتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان کو کئی دفعہ اس جگہ پر لے جاتا ہے، گھماتا ہے تو وہ ذرات باہر آ جاتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اگر اس طرح کا کوئی بھی چیز نکالے گا تو وہ نگل لے گا، اور اگر تیلی وغیرہ سے نکالے تو تھوک دے۔ پھر جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور اگر ایسا نہ بھی کیا تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ اگر تھوک دے گا
تو ज़्यादा बेहतर है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो खाना दाढ़ों में रह जाता है वो दाढ़ों को कमज़ोर कर देता है, इसलिए मुंह की सफाई का बहुत एहतमाम है, वरना दाढ़ कमज़ोर हो जाएंगे और फिर वक्त से पहले आदमी आजमाइश में आ जाएगा। जब खाना दाढ़ों के दरमियान फंस जाता है तो इसे साफ़ नहीं किया जाता तो ये जरासीम पैदा करता है। ये जरासीम तेज़ाब पैदा करते हैं और जो दांतों की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यूँ मुंह की सफाई का ख्याल रखना चाहिए और मसूड़ों की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसके नतीजे में दाढ़ों की साख्त कमज़ोर हो जाती है और दांतों में सुराख पड़ने का ख़तरा रहता है। इसीलिए ज़रूरी है कि खाने के बाद दाढ़ों के दरमियान फंसे खाने के ज़र्रात को साफ़ कर दिया जाए। तो जब भी आप खाना खाएं तो इस चीज़ का एहतमाम करें, लेकिन एहतमाम करने से पहले एक नियत कर लें कि दाढ़ों का खिलाल करना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है और मैं सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। यूँ मसूड़ों को फ़ायदा तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। बेहतरीन रहनुमाई है मदनी चैनल के नाज़रीन हमारी कि हमने आम तौर पर यूँ ही होता है कि खाने के बाद कुछ ज़र्रात रह जाते हैं, इनका निकालना भी होता है और आम तौर पर हम इस तरह जो है वो चीज़ों को निकालते भी हैं। लेकिन अगर हम जो है वो नियत ये कर लेंगे कि ये सुन्नत है तो इंशाअल्लाह हमें ये सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। मुंह की सफाई के फ़वाइद और अहमियत ये क्यों है, इसके बारे में कुछ सुनते हैं। मुंह की सफाई के कई अहम फ़वाइद हैं जो न सिर्फ दाढ़ों और मसूड़ों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी असर अंदाज होते हैं। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी मुझे, हम चंद इस्लामी भाई बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैं एक डॉक्टर के पास गया और मेरे दांत में दर्द था, तो मैंने उनको जब दांत वगैरह चेक कराए तो डॉक्टर ने एक बात कही, वो वाकई में ज़बरदस्त कही और हमें भी समझ में आई। उसने कहा कि ग़िज़ा जो है वो अक्सर मुंह से होकर ही पेट में जाती है और अगर मुंह साफ़ होगा तो यकीनन ग़िज़ा जब अंदर जाएगी तो जरासीम से पाक होगी और हमें फ़ायदा देगी। तो उस डॉक्टर ने कहा कि हम बाहर तो बहुत वक्त ज़ाया करते हैं, चमकाते हैं, सुथरा करते हैं, कि अगर मुंह के अंदर की सफाई का भी थोड़ा एहतमाम करें और थोड़ी तवज्जो के साथ थोड़ी देर तक इसकी सफाई करें तो ये जरासीम से पाक हो जाएगी। और फिर जरासीम से पाक होने का फ़ायदा ये होगा कि जो ग़िज़ा खाएंगे वो अपने जो है वो ताकतवर अज्जा के साथ हमारे पेट में जाएगी और जिस्म को फ़ायदा देगी। तो मुंह की सफाई का बहुत ख्याल रखना है। मुंह की सफाई से मसूड़ों की बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। मुंह की सफाई से सांस की बदबू दूर हो जाती है और मिसवाक का इस्तेमाल सांस को ताज़ा और खुशबूदार बनाता है। जी, मिसवाक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मसूड़ों की सफाई भी होगी और अल्लाह ने चाहा तो जो है हमारी सांसें ताज़ा और खुशबूदार भी हो जाएंगी। ताज़ा सांस और साफ़ दांत हमें ज़हनी सुकून फ़राहम करते हैं और हमारी खुद एतमादी में इजाफ़ा करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम कभी किसी से बात करते हैं तो हम भी कभी कभी महसूस करते हैं कि सामने वाला जैसे ही मुंह खोलकर हमसे बात करता है तो एक अजीब सा भपका उसके मुंह से निकलता है जो हमें थोड़ी देर के लिए आजमाइश में डाल देता है, क्योंकि आदमी ऐसा है सामने कि ना उससे मुंह फेर सकते हैं और ना उसको टोक सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वही अंदाज़ हमारा भी हो, हमारे भी मुंह से इस तरह की बू आती हो और हमारा भी भाई परेशान हो जाता हो। तो अगर हम खुद ही अपने तौर पर अपने मुंह को साफ़ सुथरा कर लेंगे, इसका एहतमाम करेंगे, साफ़ रखेंगे, जरासीम से पाक करेंगे, सांसें खुशबूदार होंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा भाई भी सुकून में रहेगा और हमारे लिए भी वो कोई ऐसी बात नहीं सोचेगा। लेकिन जो लोग मुंह की सफाई नहीं करते उनको क्या नुकसानात होते हैं? मुंह की सफाई के बहुत से फ़ायदे हैं, इसी तरह मुंह की सफाई ना करने के कई नुकसानात हैं। अगर हम मुंह की सफाई नहीं करते तो खाने के ज़र्रात, जरासीम और पिलाक की मौजूदगी की वजह से सांस में बदबू आना शुरू हो जाती है। ये न सिर्फ हमारी ज़ाती सफाई को मुतासिर करती है बल्कि लोगों के सामने भी शर्मिंदगी का सबब बन सकती है। और हमने तो देखा है जब दोस्तों से थोड़ी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो जाए और थोड़ी वो बोलते हैं हमारा क्लोजिंग हो जाए, साथ रहना उठना बैठना थोड़ा करीबी हो जाए तो फिर अक्सर लोग टोक भी देते हैं। फिर वक्ती तौर पर शायद हम मुस्कुराते तो हों, वक्ती तौर पर हम थोड़ा सा जो है वो मुस्कुरा कर उसको देखते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शर्मिंदगी ज़रूर महसूस करते हैं।
تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو صاف رکھیے۔ دانتوں پہ کھانے کے ذرات، چائے، کافی یا تمباکو کے اثرات جمنے سے دانتوں کا رنگ پیلا یا داغدار ہو سکتا ہے، جو ہماری ظاہری شکل کو متاثر کرتا ہے۔ یقیناً ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ پان وغیرہ کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، تو اکثر ان کے دانت اس انداز کے ہوتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا ان کو پہچان لیتا ہے کہ یہ تمباکو کھانے والے لوگ ہیں، یہ پان یا گٹکا کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح بھی ہماری شخصیت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ عام طور پر دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے ہیں، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ اگر ہم اپنے منہ کی صفائی نہیں کریں گے تو یقیناً یہاں جراثیم بنیں گے، اور جب ہم غذا اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، وہ ڈال تو اس لیے رہے ہیں کہ یہ معدے میں جا کر ہماری تمام اجزاء کو قوت بخشے گی، لیکن اگر منہ صاف نہ ہوا تو یہ ساتھ ساتھ جراثیم لے کر اندر جائے گی، جو معدے کے ذریعے ہماری دوسری جو ہے وہ جسم کے اجزاء کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنا کچھ وقت اس میں صرف کریں۔ ہاں، ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ صبح کے ٹائم میں بہت جلدی میں ہوتے ہیں، اور جب جلدی میں ہوتے ہیں تو اندر کی صفائی بھی اچھے انداز سے نہیں کر پاتے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑا ٹھہریں، تھوڑا وقت دیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب منہ صحیح ہوگا، منہ اندر سے صاف ستھرا ہوگا، تو غذا جو ہے اپنی تمام جو ہے وہ طاقتور اجزاء کے ساتھ معدے میں جائے گی اور ہمارے پورے جسم کو طاقت بخشے گی۔ منہ کی صفائی کا بہترین ذریعہ مسواک کا استعمال ہے۔ یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر دشوار نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا۔ یعنی کہ کتنی اہمیت ہے منہ کی صفائی کی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر اس کو دشوار نہ جانتا تو ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، کہ جس سے منہ صاف رہے اور ہمارا معدہ بھی طاقتور رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت ہے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دانت چمکتے رہیں گے، دانت سفید رہیں گے، پیلے نہیں پڑیں گے۔ ایک حدیث پاک میں خاص طور پر منہ کی صفائی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا، منہ کو مسواک کے ذریعے صاف رکھو، کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ یقیناً جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو یہیں سے الفاظ نکلتے ہیں، اور اس کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک کرنا یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آئیے اس مسواک کرنے کی کچھ احتیاطیں بھی سن لیتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مسواک کرتے وقت چند باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ مسواک کرنا ہمارے منہ کی صفائی کا بہترین ذریعہ بنے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ دے گا۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، یعنی کہ دانتوں کی چوڑائی جو ہے عام طور پر یوں سمجھ لیجیے یہ دانت ہے، ہم لمبائی میں نہیں کریں گے بلکہ یوں چوڑائی میں جو ہے وہ مسواک کریں۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار دھو لیں، اس کو جراثیم سے پاک کریں۔ جب بھی مسواک کریں دھوئیں، پھر استعمال کریں، پھر دھوئیں، پھر استعمال کریں۔ ہر بار مسواک کو دھو لیا جائے تاکہ جراثیم سے حفاظت ہو۔ مسواک سیدھے ہاتھ سے اس طرح لیں کہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو، اور پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں میں، پھر الٹی طرف اوپر کے دانتوں میں، پھر اسی طرح سیدھی طرف نیچے کے دانتوں میں، پھر الٹی طرف نیچے کے دانتوں میں۔ یوں مسواک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مسواک کرنا ہمیں فائدہ دے گا، مسوڑوں کو بھی مضبوط رکھے گا، اور ہمارے جو ہے وہ منہ کی صفائی کا بھی بہترین ذریعہ بنے گا۔ بزرگ اپنے منہ کی صفائی کا خیال کیسے رکھیں؟ یہ بزرگوں کا بھی مدنی چینل ہے، یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پر بڑی عمر کے افراد دن میں 2 بار دانت صاف کرنے کی عادت بنائیں۔ بزرگ اسلامی بھائی، مسوڑے اکثر کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی صفائی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، منہ کی صفائی کا خیال تو رکھنا ہے، لیکن مسوڑوں کی کمزوری کی طرف بھی توجہ رکھنا ہے۔ کوئی ایسی چیز ان پر نہ لگے کہ جس سے اور تکلیف بڑھ جائے۔ زیادہ پانی پئیں، اس سے انشاءاللہ منہ میں خشکی اور بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ تو بزرگ اسلامی بھائی اس پہ خاص طور پہ توجہ کریں کہ جب دن گزاریں تو کوشش کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، کہ
کہ پانی کے ذریعے ہمارا منہ خشک ہونے سے محفوظ رہے گا اور بدبو بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ اگر مصنوعی دانت ہوں تو انہیں روزانہ صاف کریں۔ منہ میں سوجن یا چھالے ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس میں غفلت نہ برتیں، کیونکہ عام طور پر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ علاج کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں اور پھر وہی چھوٹی بیماری بعد میں بڑی بیماری بن کر خود کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے اور پوری فیملی کو بھی ڈسٹرب کر جاتی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو کام یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ جو کام 500 میں ہونے والا تھا وہ پھر 5 لاکھ میں بھی ہونے میں بھی پرابلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بے توجہی، کبھی کبھی کی غفلت ہمیں نقصان بڑا دے جاتی ہے۔ اگر منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیں۔ گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجنے سے بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ جن کے دانتوں میں بدبو آتی ہے تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ہرا دھنیا چبا کر کھائیں اور پھر جو ہے وہ گلاب کے جو پتیاں ہوتی ہیں وہ چاہے سوکھی ہوں یا گیلی ہوں تو ان سے جو ہے وہ دانت مانجیں، انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو دور ہوگی۔ ہاں اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہے تو کم کھانے سے انشاءاللہ ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں کے درد، قبض، سینے کی جلن، منہ کے چھالے، بار بار ہونے والے نزلے، کھانسی اور گلے کے درد اور مسوڑوں میں خون آنا وغیرہ بہت سارے امراض کے ساتھ ساتھ منہ کی بدبو سے بھی جان چھٹ جائے گی۔ اگر منہ سے ہمارے بدبو آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ کھانا بھی تھوڑا کم کھائیں۔ تو یہ نہ صرف کم کھانا ہماری منہ کی بدبو کو دور کرے گا بلکہ انشاءاللہ عز و جل کئی امراض سے بچا لے گا، جیسا کہ فرمایا قبض ہے، سینے کی جلن ہے، منہ کے چھالے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھوک سے کم کھانے میں 80% امراض سے بچت ہو سکتی ہے۔ اگر نفس کی لالچ کا علاج ہو جائے تو کئی مرض خود ہی ختم ہو جائیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر ہم نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ہمارا اس چیز سے پرہیز ہے، لیکن کیا کریں ہاتھ رکتا نہیں ہے، تو پھر نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں بھوک سے کم کھائیں، انشاءاللہ عز و جل 80% امراض سے ہماری جان چھٹ جائے گی۔ کم کھانے کے ویسے بھی بہت سارے فوائد ہیں اور اسلام تو ہمیں اس بات کی خاص تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کا نفع ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ منہ کی صفائی صرف جسمانی صحت کے لیے ضروری نہیں بلکہ یہ ہماری عبادت کے لیے بھی اہم ہے۔ یقیناً آدمی صحت مند ہوگا تو عبادت میں دل لگے گا، آدمی عبادت کرے گا اور آخرت کو بہتر بنا سکے گا۔ اور اگر آدمی اپنی جسم کو صحت مند نہیں رکھے گا تو یقیناً طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار رہے گا اور پھر عبادت میں بھی سستی کا بھی معاملہ آتا ہے اور پھر دل بھی عبادت میں نہیں لگ پاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی عزت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً جب منہ کی صفائی کا خیال رکھا جائے گا اور منہ صاف ہوگا اور بدبودار نہیں ہوگا تو ہم جب کسی اسلامی بھائی سے گفتگو کریں گے، آپس میں بات کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری شخصیت کا ایک اچھا اثر اس پر پڑے گا، اور اگر منہ سے بدبو آتی ہوگی تو پھر وہ اثر ہمارا اچھا نہیں ہوگا۔ مسواک کا استعمال، دانتوں کی صفائی اور کھانے کے بعد کا خلال صحت مند دانتوں اور مسوڑوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آئیے نیت کریں کہ آج سے ہم سب اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھیں گے اور ان نقصانات سے بچنے کی کوشش کریں گے جو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو جہاں ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے باطن بھی ستھرے ہو جائیں، ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ راضی کریں اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں۔ آؤ چلو اللہ